جس کی نیت ہم نے کچھ اس طرح کی کہ یہاں پہ جو علم کے متلاشی ہوں گے، جو حقیقی محبت کے متلاشی ہوں گے، اور جو کچھ کرنے کے خواہاں ہوں گے، وہ آئیں گے اور وہ اس مے خانے سے پئیں گے اور ایسا پلا کے چھوڑیں گے کہ مست اور مدہوش ہو کے ہم کو چھوڑ دیں گے کہ وہ نشہ ان کو زندگی بھر نہیں اترے گا انشاءاللہ۔ اور یہ نشہ گندا نشہ نہیں ہوگا، یہ ایسا نشہ ہوگا کہ مست تو وہ ہوں گے لیکن ان کا دماغ خراب نہیں ہوگا، باہوش ہوں گے اور دنیا کو بھی باہوش بنائیں گے۔ ان کے سینوں میں ہم ایسے بیج بوئیں گے انشاءاللہ کہ جو جب پروان چڑھیں گے تو پوری دنیا اس سے انشاءاللہ پھل حاصل کریں گی۔ تو اسی مشن کی ایک کڑی آج علامہ اقبال ڈے اور ہماری جو انوگریشن سیریمنی ہے اس کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آخشز بت بیش کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لیکن سر سید احمد خان نے جب بنیاد ڈالی نا علی گڑھ کی، اس وقت بہت بڑی یونیورسٹی ہے، تو کوئی ساتھ نہیں تھا۔ ان کے نظریات کیا تھے، افکار کیا تھے وہ الگ بات ہے، لیکن جو قوم کو انہوں نے ایک بہت بڑی دولت دی، جب اس کے لیے انہوں نے چندہ کیا نا، تو جب دکاندار کے پاس گئے وہاں سے دکاندار نے جوتا پھینکا، یہ لو تمہارے منہ پر یونیورسٹی بناؤ گے، انگریزی پڑھاؤ گے، سائنس پڑھاؤ گے، یہ لو۔ سر سید احمد خان کا عزم کیا تھا؟ ایسی نہیں بنتی ہے قومیں، ایسے نہیں وجود میں آتی ہے چیزیں۔ سر سید احمد خان انہوں نے جوتا اٹھایا، سینے سے لگایا، چل دیے۔ کسی نے پوچھا سر سید جوتا تو پھینک دیا، آپ نے اٹھایا، کیسے ڈیٹھ انسان ہو تم؟ کہا ایک جوتا اس نے پھینکا، آنکھ بوٹ کھور لگو، ہو سکتا ہے دوسرا کوئی اور پھینکے تو میرا جوتا بن جائے گا، اس کو بیچوں گا اور یونیورسٹی میں لگاؤں گا۔ یہ ہوتے ارادے، یہ ہوتے عزم، یہ تھوڑی ٹوٹتے ہیں۔ جس کے دل میں یہ ارادے اور یہ ایسا عزم پیوست ہوتا ہے، قسم خدا کی بڑے سے بڑا طوفان بھی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ تو اسی ارادے اور اسی عزم کے ساتھ ہم چل دیے ہیں اور رب کا فضل ہوا تو انشاءاللہ بہت اچھے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ اس کی۔ اقبال کی شاعری پہ ایک نظر، اور پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ پی پی ٹی میں نے کہاں بنائی ہے۔ میں ٹیکنو سیوی نہیں ہوں، ٹیکنالوجی مجھے اچھی نہیں آتی ہے، بہت بیسک بھی مجھے نہیں آتا ہے۔ کل میں نے ریڈنگ روم میں بنائی ہے یہ، اور عشاء پڑھ کے 2 گھنٹے کے بعد میں وہاں سے نکلا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور جگہ مجھے سنیچر کو نہیں فرائیڈے کو میرا ایک سیشن تھا ٹیچرز کے ساتھ، پی پی ٹی وہی بنائی ریڈنگ روم میں صبح پورا میں 10:30 بجے وہاں سے نکلا رات کو۔ تو یہ تھوڑی محنت ہے، اللہ کرے کہ اس محنت کا پھل ہم سب کو ملے اور اچھا نتیجہ نکلے اس کا۔ علامہ اقبال کی شاعری، یہ ہم نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کا دن بنائیں گے اور ان کی شاعری کو سنائیں گے، ان کے نظریات کو ہم جو ہے ترجیح دیں گے اور ان کو ہم تشہیر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کا جو ویژن ہے، وہ ہمارے ویژن سے جڑتا ہے۔ ہاں، اور بہت بڑا جو سرمایہ ان کے پاس تھا وہ امت کا غم تھا، اور اللہ نے بہت سارے رازوں سے پردہ ہٹایا تھا ان سے، اور بہت سارے مشکلات اور بہت ساری پرابلمز کا سلوشن ان کو عطا کیا تھا۔ بہت سارے سلوشنز کا ان کو حل سمجھایا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ اور ان کی شاعری برائے شاعری نہیں تھی، ان کا ایک آرٹیکل ہے، ایک مضمون ہے ان کا، اس میں وہ عرب کے 2 مشہور شعراء کی بات کرتے ہیں جو زمانے جاہلیت میں وہاں گئے تھے حضور سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ روایات مستند نہیں ہے لیکن انہوں نے بیان کیے، ہوگا کوئی سورس ان کے پاس۔ ایک کا نام تھا انترا، ایک کا نام تھا
امرؤ القیس. امرؤ القیس تو بہت بڑے شاعر تھے. تو اقبال فرماتے ہیں علیہ رحمہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امرؤ القیس کی تنقید کی ہے, ان پہ جرح کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شراب, کباب اور حسن پرستی کے شاعر تھے. ان کی شاعری پڑھ کر تو بس یہ خیال آتا تھا کہ محبوب کیسا ہے, ہونٹ کیسے ہے, بال کیسے ہے, چال کیسی ہے, ڈال کیسی ہے نا, آنکھیں کیسی ہے, سرما کیسا ہے. انسان مست ہو جاتا تھا. اس طرح آپ غزل سنتے ہیں نا, پچ مست غزل سے تھی, یو یو ہونی سنگ, پھر آپ یو یو ہونی سنگ مست ہو جاتے ہیں. یا شادیوں پہ پھر نچاتے ہیں, ہے نا, ڈابر پڑھن, وہ بھی ایک شاعری ہے. تو اس کی تردید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول اقبال اس مضمون میں. لیکن انترا کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں انترا سے ملاقات کرتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی شاعری تعمیری تھی, کنسٹرکٹیو پوئٹری جسے ہم کہتے ہیں, پروڈکٹیو پوئٹری, ناٹ جسے ہم کہتے ہیں آرٹ فار آرٹ سیک نہیں, کہ پوئٹری برائے پوئٹری فار پوئٹری سیک نہیں, پوئٹری ود اے مشن, پوئٹری ود اے ویژن, ود اے پرپس, میننگ فل پوئٹری. قرآن میں بھی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مفہوم ہے کہ ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا. حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِکْمَةً, شعر میں دانائی ہوتی ہے, وزڈم ہوتا ہے. حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ جب انہوں نے شاعری کی تو حضور نے بہت تعریف کی. اس کا مطلب ہے کہ دو قسم کی شاعری ہے, اور ان کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے, شاعر نبی کہا جاتا ہے. وہ کھڑے ہو کر شعر پڑھتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم داد دیتے تھے یہاں سے, واہ کیا ہے شاعر اور کیا ہے آڈینس اس کی. شاعر کیسے اور آڈینس کیسی ہے, ماشاءاللہ. اور جگہ کہاں ہے, مسجد نبوی, کیا اعزاز ہے. تو اسی لیے ایک بار ہمیں فرمایا میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ. جو میں اپنے افکار بیان کرتا ہوں, میں فریاد کرتا ہوں اپنے شعروں کے ذریعے سے, ان کو آپ یہ شاعری برائے شاعری نہ سمجھیے کہ میں ہوں محرم راز درون میخانہ. محرم ہوتا ہے جس کو جان پہچان ہوتی ہے, اس انز منش آسان کن راز کن چیزس, جو اللہ کی محبت کا میخانہ ہے, مسٹریز آف ڈیوائن لو جسے ہم کہتے ہیں, اس کا میں محرم ہوں. مجھے پتہ ہے, اللہ نے مجھے دکھایا سمجھایا ہے, میں وہی راز تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میرے نالے. اللہ کو فرماتے ہیں, میں آپ سے فرماتا ہوں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اثر کرے نہ کرے سن تو لے میرے نالے. میں تو کہتا ہوں, رب سمجھائے. تو پہلی بات یہ سمجھے کہ یہ شاعری برائے شاعری نہیں ہے. کسی کو دیکھ لیا, کسی کی چال پسند آئی تو شاعر لکھ دیا. یہ شاعری ود اے مشن ہے. اس لیے بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اقبال کی شاعری میں قرآن کے ٹکڑے ملتے ہیں, آیات کے ٹکڑے ملتے ہیں. لا تخلف المیعاد, لا تحزن, لا تذر, ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ نظر تھی نا کسی چیز پہ. اب دیکھیے اقبال کی ابتدائی زندگی اور ان پہ جو انفلوئنس پڑا, کیسے اقبال بنے. مسئلہ ہے, اس مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال جیسی بلند شخصیت کو کون سی چیز پروان چڑھاتی ہے, کون سی چیز ان کی نشو نما کرتی ہے. Who influenced اقبال? Which are those creative forces, formative forces, creative elements that created Iqbal's towering personality, that shaped his personality? وہ ہم دیکھتے ہیں, برتھ ہوتی ہے 1887 میں, یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. 1887 میں, جو لیٹر ہاف آف 19th سینچری جسے ہم کہتے ہیں. اور ان کے آبا و اجداد کشمیری برہمن تھے, کلگام سے ان کا تعلق تھا, ٹھیک ہے. پھر مسلمان ہوئے تھے, اور خود کو ان نے برہمن زیادہ بھی کہا ہے شاعری میں. ان کے والد صاحب کا نام نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی. میں نے اس لیے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال کو اقبال بنایا کس نے.
پر ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ آج 1 صدی سے زیادہ وقفہ گزر گیا، تو مجھے کیوں اقبال کی ضرورت ہے؟ اور آج دیکھیں اقبال اتنا بڑا سرمایہ چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے لیے اتنا زیادہ درد ان کے دل میں تھا، لیکن آج اقبال کے نام پہ 50 لوگ بھی جمع نہیں ہو گئے۔ چلو ہم سے نہ سنتے، ہمیں سناتے، ہم سن لیتے۔ یہی ہے نا، جب کوئی قوم اپنے اسلاف کو، ان کی تعلیم کو بھلا دیتی ہے نا، تو رب پھر ان کو خود سے غافل کر دیتا ہے۔ تو اقبال علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں والدین کا کیا اثر رہتا ہے، والدین کی خدمت کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیوں والدین کی فرما برداری کرنی ہے، اس سے کیا صلاح ملے گا، یہ کیوں ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا تھا بچپن میں، تو میرے والد صاحب آتے تھے، وہ صوفی تھے۔ صوفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ترم کرتے تھے، یعنی کہ وہ اللہ کے سچے پکے عاشق تھے، ہاں خالص مواحد تھے، اللہ کی پہچان تھی ان کی، اور ان کو اور بہت سیدھے سادے انسان تھے۔ تو وہ آتے تھے، وہ مجھے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اقبال، بیٹا اقبال کیا کر رہے ہو؟ جی بابا جان میں تو تلاوت کر رہا ہوں، چلے جاتے تھے۔ پھر دوبارہ آتے تھے اگلے دن، بیٹا اقبال کیا کر رہے ہو؟ بابا جان تلاوت کر رہا ہوں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا کچھ دن۔ تو ایک بار اقبال فرماتے ہیں کہ میں پوچھا بابا جان یہ کیا ماجرا، روز آتے ہیں پوچھ کے چلے جاتے ہیں، کیوں ایسا کہتے ہیں آپ؟ اقبال بھی تھے نا، وہ تشنہ لب، اور وہ تشنہ جو دل ہوتا ہے، جگر ہوتا ہے نا، اسی میں یہ باتیں رب العالمین ڈال دیتے ہیں۔ جس میں کیوریاسٹی نہیں ہوتی، جو ایگر نہیں ہوتا ہے نا، اس میں رب العالمین کہاں سے ڈالے گا؟ وہ جو چاہت ہی نہیں ہے بندگی، بندہ عزم ہی نہیں کرتا ہے نا۔ پہلے عزم کرنا ہے بندے کو، توکل کرنا ہے، پھر رب العالمین کی مدد بھی آتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بندے کو ہیلپ کرے، اس کو راستہ دکھائے، اس کی مشکلات کا حل اسے بتائے، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں، کسی کو چاہے نہیں، راہ دکھائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہمیں سب کو لگتا ہے کہ مجھے منزل مل گئی ہے، میرے نوکری منزل مل گئی، یہ منزل ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ عالم میں جو اس میں آپ رہ رہے ہیں، یہ عالم تھوڑی بس یہی عالم ہے، تو عالم تو بہت سارے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ بابا جان کیوں بار بار ایسا کہتے ہیں، تو بابا جان نے فرمایا کہ اقبال قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے کہ قرآن آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے یہ آپ کی کانشیسنس ہونی چاہیے، یہ آپ کی سمجھ اور سوچ ہونی چاہیے کہ ابھی قرآن اتر رہا ہے اور میرے دل پہ اتر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن تمہارے وجود میں اترنا چاہیے۔ قرآن پڑھ کر تو پتھر ہی نہیں رہنا چاہیے، تو موم ہونا چاہیے، موم۔ تو یہ تو بچپن سے ہی اقبال علیہ رحمہ کو تربیت ملی ماں باپ کی۔ انہوں نے، والد نے کہا، بیٹے نے لیا، اس کو تھام لیا اور باندھ لیا، پلے باندھ لیا، اس پہ عمل کی۔ پھر رب العالمین نے ان کو صاحب کتاب بنا دیا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ہم کہتے ہیں میں تو سورہ یاسین بھی پڑھتا ہوں، میں تو مزمل بھی پڑھتا ہوں، میں تو مدثر بھی پڑھتا ہوں، میں تو طٰہٰ یاسین بھی پڑھتا ہوں، یہ ساری آیتیں پڑھتا ہوں، میں کہف بھی پڑھتا ہوں، مجھے تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ میرے وجود میں کچھ کوئی طوفان برپا کیوں نہیں کرتا ہے؟ قرآن مردہ چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مردہ چیز نہیں ہے۔ اللہ حی، اور رب العالمین کے صفات وہ مردہ نہیں ہیں، اور کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قرآن زندہ قوموں کے لیے ہے، زندگی بخشنے کے لیے ہے، ہم نے مردوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، بیڑا غرق ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. صاحب کشاف یہ تفسیر کشاف ایک تفسیر ہے قرآن کی بہت مشہور، جس کو لکھا ہے زمخشری علیہ الرحمٰن نے. اور تفسیر رازی، امام رازی، ان کی کتاب تفسیر رازی، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے ولی تھے. تو اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک نہ قرآن تمہارے وجود میں اترے گا، جب تک نہ تم قرآن کو سمجھو گے، اپنی زندگی میں اس کو لاؤ گے اور خود قرآن میں بن جاؤ گے، تمہاری ہر ایک حرکت، تمہاری سانس بھی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے دن اور رات، تمہارے نشیب و فراز، سب کچھ جب تک نہ قرآن کے مطابق ہو جائے گا، تب تک نہ تمہیں امام راضی سمجھ میں آئیں گے، نہ تمہیں زمخشری کی تفسیر سمجھ میں آئے گی، وہ بھی تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں، تم کتنی بھی بڑی تفاسیر پڑھو. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. قرآن سے کبھی تمہیں فائدہ نہیں ملے گا جب تک نہ کوئی طوفان برپا کر دے رب العالمین تمہاری زندگی میں، ایسا طوفان کہ جو تمہاری آنکھیں کھول دے، جو تمہاری کیپیسٹی بلڈنگ کر دے، جو تمہیں امپاور کرے، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو سمندر ہے لیکن موج نہیں ہے اس میں اگر موج بھی ہے اس میں اضطراب نہیں ہے. سمندر میں کیا ہوتی ہے؟ ٹریمرز ہوتے ہیں، اس میں ویوز ہوتی ہے، اور لہریں جب اٹھتی ہے تو بڑے بڑے جہازوں کو وہ ڈباتی ہے. تمہارا دل سمندر تو ہے لیکن خاموش سمندر ہے، اور جو سمندر خاموش ہو گیا ایک دن موت آئے گی اس کی، وہ بنجر بنے گا ایک دن، چاہے 10 سینچریز کے بعد، چاہے 2000 سال کے بعد، 10,000 سال کے بعد، تو موت تو آنی ہے اسے. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کی تو کتاب کہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتاب پڑھنے والا تو ہے، تو تلاوت کرتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے کچھ. یہ راز تم پہ آشکار نہیں ہوتے، اسی لیے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، تجھے اسے کوئی فائدہ ممکن ہی نہیں ہے فائدہ آئے گا. ہم فائدہ لیتے ہیں جاڑ پھونک کے لیے، وہ بھی فائدہ ہے، لیکن اصل میں قرآن کا جو فائدہ ہے وہ بہت الگ چیز ہے. رب العالمین ہمیں سمجھائے. اور قرآن کو سرسری پڑھنا یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ بہت بڑا ٹریجر آپ کے پاس ہو، آپ باہر سے ہی دیکھ کے آ جاؤ، نہ کھولیں اسے، وہیں پہ رہنے دیں، مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ٹریجر کوئی اور لے جائے گا، فائدہ ہی نہیں ملا. پھر کہتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم ہو مسلمان یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ اسلاف تو قرآن کھاں تھے، صاحب کتاب بھی تھے، ان سے کیا نسبت ہے تمہاری؟ نہ علی کرم اللہ تعالی وجہ کا کینہ، نہ ان کا فقر ہم میں. انہوں نے کس فقر میں زندگی گزاری، فقر میں بھی بادشاہی کی انہوں نے، کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہوتا نہیں تھا، لیکن رات کو مصلی پہ اٹھتے تھے، کھڑے رہتے تھے، رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اور دن میں گھوڑوں پہ ہوتے تھے. اور دولت عثمانی بھی نہیں ہے مسلمانوں میں، امیر بھی تو ہم نہیں ہے، ہم شکست زدے سارے. وہ کیا ہوتا ہے کسی کے پاس 10 کروڑ ہو، وہ کوئی رقم ہے؟ 10 کروڑ سے کیا ہوتا ہے؟ نکالے نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت. بل گیٹس کے پاس بھی نہیں ہوگی آج جتنی دولت اس وقت ان کے پاس تھی. حیدری فقر ہے نہ دولت، نہ یور نہ ہور. ہم کہاں ہیں؟ نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ پھر کہتے ہیں حرم پاک بھی، اچھا حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے مسلمان بھی ایک. اتحاد مسلم بھی بات کرتے ہیں کہ تمہارا قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، اللہ بھی ایک، حرم بھی ایک، ڈائریکشن بھی ایک. لیکن بڑی بات تو یہ تھی کہ اگر مسلمان ایک ہو جاتے. ہم تو گھر میں آج سیاسی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی. اللہ اکبر.
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کہیں پہ فرقہ بندی ہے, کہیں ذات پات ہے, سعید ہے, بٹ ہے, ڈار ہے, کیا ہے, بس اسی میں جھگڑے ہیں. لیکن جس کو زمانے میں پنپنا ہوتا ہے, جس کا طلوع ہوتا ہے, جس کا سورج طلوع ہونا ہوتا ہے, وہ ان بندنوں میں نہیں جگڑتا ہے اپنے آپ کو. یہ لمٹ کرتی ہے انسان کو, اور بندے مومن وہ ان لمیٹیشنز میں نہیں آتا. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں. پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاس نہیں اس کا, کوئی خیال نہیں اس کا. شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود. ہم تو کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, کہتے ہیں کہ سرچ میں مسلمان کو آج برباد کر کے چھوڑ دیا غیروں نے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان شاید تھے ہی نہیں کہیں پہ, ایسی حالت ہو گئی ہے, ٹریسز بھی نہیں مل رہے ہیں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود. اے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کیا ہماری وضع کہتا یہود کی, اور تمدن ہمارا, تہذیب اور کلچر ہمارا یہ حنود, یہ نصارا کے جیسا ہے, یہود کے جیسا. ہماری شادیاں ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا, شادیوں کا جو سلسلہ چلا, رات بھر جگایا ہمیں بھی, جاگنا تو خود تھا ان کو, ہمیں جگایا. ارے بھائی ہم نے کیا کیا تمہیں؟ ایک محلے میں 2 پرفارمنسز ہو رہی ہے, ترم 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 ترم, شمشیر و ثنا والطاؤس و رباب. آپ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, کہ امت کیسے فلاح و بہبودی پائے گی. اس کے لیے تمہیں یہ ترم ترم چھوڑنا پڑے گا. پہلے شمشیر و ثنا اول, لا شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. طاؤس و رباب جو ہے نا وہ آخری چیز ہے, اور تمہاری چیز نہیں ہے. اس کے بارے میں میجور نے کہا, کریکس آزاد بلبلا پنجرس منس نالان چھک, پنے دست پنن مشکل آسان پیدا کر, ولوہا باغوانو لو بارش. You are still waiting for امام مہدی, وہ آئیں گے, وہ مسئلہ کے طائرن ابابیل ترنیہم بحجارت من سجیل. ابابیل آئیں گی, کنکریں پھینکیں گی, پھر کچھ ہوگا. خود نہیں کر سکتے کچھ, خود میں سوئچ بھی بند نہیں کر سکتا, اس کے لیے بھی پاپا ہونا چاہیے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اور افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. چک سید تھے پرے کی چک سے اسی ناز جمن پڑھ رہے, من چیزن پڑھ رہے. تمہیں اپنی پیڈگری پہ ناز ہے, اپنی اینسسٹری پہ ناز ہے. سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, قوم پہ بھی ناز ہے کہ میں کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں. تو سب کچھ ہے تم میں, لیکن پہلے بتا مسلمان ہو کہ نہیں ہو. اگر مسلمان نہیں تو پھر ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں. اچھا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن. اقبال فرماتے ہیں, قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, قرآن کا کیا اثر رہا ان کی زندگی میں, کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں خار و ذلیل کر دیا, اور ہمارے اسلاف نے, صحابہ نے, اولیاء نے انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا. رب العالمین نے ان کو دنیا میں چمکا دیا. آگے فرماتے ہیں, اچھا پیرنٹس کی بات کر رہا تھا میں, ان کے والدین کی کہ فرما برداری کتنی تھی. اقبال علیہ السلام وہ MA فلسفی میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوتے ہیں, 8 نمبر پہ, 1 مارکس رہ جاتا ہے, شاید کوما رہ گیا ہوگا, گولڈ میڈلسٹ بن جاتے ہیں. پھر ان کے استاد ہوتے ہیں, ایک ان کا نام ہوتا ہے آرنلڈ, لاہور میں وہ ہوتے ہیں, ان کو مشورہ دیتے, بیٹا اقبال یہ گو ٹو ویسٹ, آپ ویسٹ جائیں, وہاں پہ آپ اسٹڈی کریں, مزید آپ وہیں پہ ایجوکیشن حاصل, تاکہ یہ بیلنس ہو, ایسٹ اور ویسٹ کی ایجوکیشن کا بیلنس ہو آپ میں. وہ جاتے ہیں 1910 کی دہائی میں جاتے ہیں وہ, اور پھر وہ کیمبرج میں پھر سے وہ MA کرتے ہیں, وہاں سے وہ لا بھی پڑھتے ہیں. اقبال پھر جرمنی میں جا کر میونک یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ بھی کرتے ہیں.
PhD بن جاتے ہیں وہاں پہ, فلسفی میں PhD کرتے ہیں. اور جس کو بولتے ہیں نیچے, آج انہوں نے بولا گاڈ از ڈیڈ, مر گیا خدا. ان کی فلسفی کو پڑھا, کھنگالا اسے, کھنگالا اس کو, اس کی ان کی فلسفی کو, برگسن کو. اسی طرح امانوئل کانٹ بہت بڑا فلسفر مانا جاتا ہے جرمنی کا, جرمنی ہاتھ ہے فلسفی کا, سائنس کا. اور یہ تو ہمارا آئنسٹین جو ہے نا, وہ تو جرمنی کا ہی ہے, پھر جا کے انہوں نے سٹیزنشپ لی تھی امریکہ کی. تو حالانکہ بنیادی طور پہ وہ جرمنی کے, تو جرمنی میں اس ہب میں رہ کر علامہ اقبال جب وہ جاتے ہیں, پھر جب پڑھ کے آتے ہیں نا 1920 کے قریب آس پاس, تو پھر وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں, کچھ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب والدین کی خدمت کرنی تھی, والدہ چل بسی, تو ان کی یاد میں کچھ فرمایا, کس کو ہوگا اب وطن میں میرا انتظار, کہ پہلے میں باہر ہوتا تھا موسم پیران آسان, اقبال ایسی تھوڑی بنا, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار, کہ خطی آنے کو نہ فون ہے, آج کو نہ فون ہے, خبر کیا ہے. خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا, خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا, کہ میری ماں تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے میرے دعا مانگتی تھی, مجھے یاد کرتی تھی, اب کون اٹھے گا میرے لیے. عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی, میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. افسوس کر رہے تھے. مرثیہ لکھ لیا, بہت بڑی یہ نظم ہے ان کی یاد میں, بڑی نظم ہے یہ. تو سبق یہ ملا کہ والدین کی فرما برداری, بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں ہمیں, رب العالمین سے معافی مانگتے اور والدین سے بھی معافی مانگتے رہا کریں. اقبال کو اقبال کس نے بنایا, ایک اور چیز, اقبال کو اقبال کس نے بنایا, ایک اور چیز ہے جس نے اقبال کو اقبال بنایا. دیکھیں, انسان کو بنانے میں کسی ادارے کی جو ہے, کسی ادارے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ لاہور میں انہوں نے پڑھا, کالج میں پڑھا, مشن اسکول میں پڑھا, وہاں پہ کیمبرج میں پڑھے, میونک میں پڑھے, اور اکانومکس پہ ان کو ہولڈ تھی, ان کو پالیٹکس پہ ہولڈ تھی, ان کو ہسٹری پہ ہولڈ تھی, ان کو